الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الحجرات کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ اور جھگڑوں کو ختم کرنے کے اصول بیان فرمائے۔ تو آپس میں جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور معاشرہ جو بگڑ جاتا ہے، اس کے 7 اسباب ہیں۔ ان میں سے 3 اسباب پچھلے جمعات میں بیان ہو چکے۔ چوتھا سبب ہے جو اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، وہ ہے ایک دوسرے پر بدگمانی، ایک دوسرے پر بدگمانی، کسی پر ایسا گمان کرنا کہ وہ بات اس کے اندر واقعتاً موجود نہ ہو، بغیر تحقیق کے گویا کہ اس کے طرف اس بات کی نسبت کرنا، یا بات تھوڑی سی ہو اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا۔ یہ بدگمانی آپس میں جھگڑے پیدا کرتی ہے اور معاشرے کو تباہ کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں سخت گناہ ہیں۔ اب تم یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ کون سی بدگمانی گناہ ہے اور کون سی بدگمانی گناہ نہیں، اس لیے تم ہر قسم کی بدگمانی چھوڑ دو، اور مسلمانوں پر، خصوصاً مسلمانوں پر اور عموماً تمام انسانوں پر اچھا گمان کرو، بدگمانی سے بچو، یہ معاشرے کو بگاڑنے والی چیز ہے۔
اور بدگمانی کی بہت ساری صورتیں ہیں جو کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں رائج ہیں، چل رہی ہیں۔ ایک آدمی کا اچھا بنگلہ دیکھا، اچھا گھر دیکھا، قیمتی گھر، تو کہنے لگے، دل میں بدگمانی پیدا ہوئی یا لوگوں سے تذکرہ کرنے لگے کہ حرام کی کمائی ہے، لگتا ایسا ہے کہ حرام کی کمائی ہے۔ کتنی بڑی بدگمانی ہے۔ ایک آدمی کے پاس اچھی سواری دیکھ لی، گاڑی دیکھ لی، قیمتی گاڑی، تو کہا یہ حرام کی کمائی، یہ کمائی کہاں سے آئی؟ اگر یوں نہ کہے حرام کی کمائی تو کہتے یہ کمائی کہاں سے آئی؟ یہی بدگمانی ہے۔ اگر ایک آدمی کو عیش اور عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں کہ حلال کی کمائی نہیں لگتی، حرام کی ہے، یہ ہے بدگمانی۔ اگر صراحتاً واضح طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ اس شخص کی کمائی حرام کی ہے، آمدن کے ذرائع حرام کے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس سے اجتناب کرے، اس کے گھر کا کھانا نہ کھائے، اس کی کوئی چیز استعمال نہ کرے، اس سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے، لیکن بلا وجہ بدگمانی نہ کرے۔ گھروں میں ملازم رکھے ہوتے ہیں، نوکرانیاں رکھی ہوتی ہیں، اور اگر گھر میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز گھر سے غائب ہو جائے، تو سب سے پہلے اس نوکر اور اس نوکرانی پر بدگمانی کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ تم نے چوری کی۔ یہ بھی بدگمانی ہے۔ ایک آدمی کے پاس فیکٹری ہے، فیکٹری کا مالک ہے، کوئی چیز گم ہو گئی، بلا وجہ کسی پر بدگمانی کر دی کہ یہ فلاں نے یہ چوری کی، تو اس طرح کی بدگمانیاں آپس میں معاشرے کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اور قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حدیث میں، بخاری شریف کے حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے اور لشکر تیار فرما رہے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، تو حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، بدر میں بھی شریک ہوئے، تمام صحابہ سے افضل بدری صحابہ ہیں، 313 صحابہ سب سے افضل ہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنے جانے کے رخ کو مخفی رکھتے تھے تاکہ جاسوس کو پتہ نہ چلے، کوئی جاسوسی نہ کرے۔ اگر مشرق کے طرف جہاد کے لیے جانا ہو تو لوگوں سے حالات پوچھتے تھے مغرب کے طرف کے، تاکہ کسی کو رخ کا پتہ نہ چلے۔ تو یہی حالت تھی فتح مکہ کے سفر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخفی رکھا۔ حاتب ابن ابی بلتع نے ایک خط لکھا کفار مکہ کے نام پر، اور اس میں یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے پاس ایک لشکر لے کر آنا چاہتے ہیں، اور بات جھوٹی بھی نہیں لکھی، سچی بات تھی۔ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یأتیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل وَلَوْ أَتَاكُمْ وَحْدَهُ لَنَصَرَهُ اللَّهُ۔ یہ بالکل سچی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس رات کے اندھیروں کی طرح بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں،
اور وہ لشکر ایسا لشکر ہے جو سیلاب کی رو کی طرح چلنے والا ہے. اور یاد رکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ جائیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا. اس بات میں کوئی جھوٹ تو نہیں تھا، بالکل سچی بات تھی، ایمانی بات تھی. اور وہ خط ایک عورت کو دیا اور اسے کہا جاؤ یہ مکہ میں پہنچا دو، اطلاع دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ اس طرح ایک عورت خفیہ خط لے کر جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور جگہ بتا دی کہ مکہ کے راستے میں روضہ خاخ نامی باغیچہ ہے، وہاں یہ عورت تمہیں ملے گی، اس سے یہ خط لے لو. یہ دونوں انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور وہاں پہنچے اور اس عورت سے کہا خط نکالو. اس عورت نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے. انہوں نے دھمکی دی اگر خط نہیں دو گے تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے. بالآخر جب وہ مجبور ہوئی اس نے خط نکالا، بالوں کے اندر لپیٹا ہوا تھا. ایک روایت میں ہے کہ اپنے ازار باندھنے کی جگہ پہ لپیٹا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا. وہ خط نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر آئے، مدینہ پہنچے. جب خط سامنے آیا کہ خط لکھنے والا حاتم ابن ابی بلتعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آئے. اور ایسے مواقع پر تو جوش میں آتے ہی رہتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں. اس نے جاسوسی کی، میں اس کی گردن اڑانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ. بدگمانی سے منع فرمایا، بدگمانی سے منع فرمایا. یہ بدگمانی ہے کہ اس نے جاسوسی کی، مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے خط بھیجا. اتنی بدگمانی جو حقیقت میں ایسا ہوا، لیکن ان کی نیت جاسوسی کی نہیں تھی، ان کی نیت اور تھی. تو غلط نیت کا الزام لگانا یہ بھی بدگمانی ہے. پہلے تحقیق کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم سے پوچھا تم نے یہ خط کیوں بھیجا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے ساتھ جتنے مہاجرین صحابہ ہیں مدینہ میں، ان کے گھر بار جائیداد مکہ میں ہیں اور یہ قریشی ہیں اور قریش میں ان کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں. اگرچہ وہ کافر ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے مالوں کی حفاظت کرنے والے، جائیداد اور اہل و عیال کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، اور میں قریشی نہیں ہوں، میں اجنبی ہوں، میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں اور میرے اہل و عیال وہاں موجود ہیں. تو میں نے چاہا کہ میں ان کفار قریش کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کروں تاکہ میرے اہل و عیال اور میرے مال کی حفاظت کریں. یہ نیت تھی. بظاہر ان کی نیت بالکل درست تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی. حضرت عمر نے پھر عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بدر میں سے ہے، یہ بدری ہے. اور تمہیں کیا معلوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے بدری صحابہ کو اوپر سے جھانک کر دیکھا ہو اور بدری صحابہ سے فرمایا ہو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو چاہو کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدگمانی سے روکا کہ بدگمانی نہ کرو. واقع میں ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، کسی پر ہم بدگمانی نہ کریں. حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث میں دوسرا واقعہ آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مسجد نبوی کے باہر ایک جھونپڑا تھا، ایک عورت کے لیے بنایا گیا تھا. وہ عورت اس میں رہ رہی تھی
اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس بھی آتی تھی اور بیٹھا کرتی تھی اور باتیں کرتی تھی، لیکن میرے پاس جب آتی ایک شعر ضرور پڑھتی، وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِي۔ وہ جو ہار والا دن تھا وہ عجیب دن تھا۔ شعر کا معنی کیا ہے؟ وہ جو ہار والا دن تھا وہ عجیب دن تھا، لیکن اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا قصہ ہے جو تو بار بار پڑھتی ہے اور دہراتی ہے؟ اس نے اپنا قصہ سنایا، کہنے لگی میں لونڈی تھی فلاں خاندان والوں کی، مجھے انہوں نے آزاد کر دیا، لمبے عرصے تک ان کے گھر میں رہی، انہوں نے آزاد کر دیا، چونکہ میرا کوئی گھر بار نہیں تھا میں پھر بھی ان کے ساتھ رہ رہی تھی، آپس میں انس پیدا ہوا، تعلق تھا، ان کے گھر میں رہ رہی تھی آزاد کرنے کے بعد۔ تو ایک دن اس گھر کی ایک بچی تھی اور اس کے گلے میں ہار تھا، چمڑے کا ہار بنا ہوا تھا، باہر کھیل رہی تھی بچیوں کے ساتھ، چیل آئی اور چیل نے اس کے ہار کو اچک لیا، چمڑے کا ہار تھا، ہار کو اچک لیا، ہار غائب ہوا، اب بچی کے گلے میں ہار نہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا نا، سب سے پہلے بدگمانی کرتے ہیں گھر کے ملازم پر، نوکرانی پر بدگمانی کرتے ہیں، دفتر کے ملازم پر بدگمانی کرتے ہیں کہ تم نے یہ چوری کی، اس سے کہا تم نے یہ ہار چرایا ہے، اس نے انکار کیا، تو کہنے لگی کہ انہوں نے مجھے ننگا کر دیا اور تلاشی میں ہار نہیں نکلا۔ اتنے میں وہ اسی بحث میں لگے ہوئے تھے، میری تلاشی لے رہے تھے، اور چیل آئی اور وہ ہار پھینک دیا، وہ ہار ان کے سامنے آیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ چیل نے ہار اٹھایا، کہنے لگی کہ میں نے ان سے کہا یہ وہی چیز ہے جس کا تم نے مجھ پہ الزام لگایا، بدگمانی کی۔ وہ بیچارے شرمندہ ہو گئے سارے کہ ہار کون لے گیا اور ہم کس پر بدگمانی کر رہے تھے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ پھر مجھے ان سے نفرت پیدا ہو گئی، اور سال ہا سال جو اس گھر میں گزارے میں متنفر ہو گئی، اور میں وہاں سے بھاگ کر نکلی، اب نہ میرا گھر ہے، نہ در ہے، نہ خاندان، نہ کوئی نسب ہے، کہاں جاؤں؟ تو یہ سنا تھا کہ مدینہ میں ایک نبی آ چکے ہیں، تو ارادہ کیا کہ چلو مدینہ چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مسلمان ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے مسجد کے باہر ایک جھونپڑا بنا دیا جائے۔ اس لیے وہ کہتی تھی کہ ہار والا دن عجیب دن ہے، لیکن اس نے مجھے کفر سے نجات دی، اگر وہ ہار کی چوری نہ ہوتی تو میں تو اسی گھر میں رہتی، کفر کی حالت میں رہتی۔ چیل نے ہار اٹھائی اور وہ سبب بنا اس بات کے لیے کہ میں یہاں مدینہ پہنچی۔ یہ ہے بدگمانی، ہار چیل نے اٹھائی اور وہ بدگمانی کر رہے اس نوکرانی پر۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی دوسرے کا مال خفیہ لے رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہنے لگے اسرقتا، تو نے چوری کی؟ وہ شخص کہنے لگا لا والذی نفسی بیدہ ما سرقت، تو میں نے چوری نہیں کی، قسم کھا کر کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ وکذبت عینی، میں نے اپنے آنکھوں کو جھٹلا دیا اور میرا اللہ پر ایمان ہے۔ جب تو قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، تو شاید کہ اس مال میں تیرا کوئی حق ہوگا، تو خفیہ لے رہا ہے، اس میں تیرا حق ہوگا۔
اس لیے تو نے لیا، تو میں نے اپنی آنکھوں کو جھٹلایا، میں بدگمانی نہیں کرتا۔ یہ 3 واقعات میں نے سنائے بخاری شریف کے، جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، افضل ترین کتاب ہے روئے زمین پر۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی پر ہم بدگمانی نہ کریں، اور ایک تو یہ ہے کہ دوسروں پر ہم بدگمانی نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے خود ایسا کام نہ کریں کہ ہم پر کوئی بدگمانی کر کے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ خود بھی ایسا کام نہ کریں، تہمت والی جگہ پہ نہ جائیں کہ دوسرے لوگ ہم پر بدگمانی کریں۔ کوئی شراب خانہ ہے اور ایک آدمی اس کے باہر گیٹ پہ کھڑا ہے، وہاں سے بچنا چاہیے۔ کوئی اس پر بدگمانی نہ کرے کہ یہ تو شراب خریدنے اور پینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کی بھی مثال ملتی ہے حدیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صفیہ رضی اللہ عنہا عشاء کے بعد آپ کی ملاقات کے لیے آئی، اور آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھی، کوئی ضروری بات تھی وہ کر لی، واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے گئے، اور تھا اندھیرا، روشنی کا انتظام نہیں تھا اس زمانے میں۔ سامنے 2 صحابی جا رہے تھے، راستے پر جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اے فلاں فلاں، ہذہ صفیہ، یہ میرے ساتھ جو عورت ہے یہ صفیہ ہے۔ انہوں نے پوچھا تو نہیں تھا، فرمایا یہ صفیہ ہے۔ وہ دونوں ان کو عجیب کیفیت محسوس ہوئی، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم نے کوئی بدگمانی تو نہیں کی، ہم نے تو کوئی بدگمانی نہیں کی کہ آپ صفائی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ صفیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان کو اللہ نے طاقت دی، وہ مٹی سے نہیں پیدا ہوا، پتھر سے پیدا نہیں ہوا، لکڑی سے نہیں، وہ آگ سے پیدا ہوا۔ آگ ہوا کی طرح ہے، ہم سانس کے ذریعے سے ہوا کھینچتے ہیں اندر، پورے جسم میں ہوا جاتی ہے پھر نکلتی ہے۔ تو شیطان کو اللہ نے طاقت دی، وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لیے وضاحت کی کہ کہیں شیطان تمہارے دماغ میں وسوسے نہ ڈالے کہ یہ عورت کون آ گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ تہمت والی جگہ سے بھی ہم بچیں، کوئی ہم پہ تہمت نہ لگائے، بے حیائی کی مجلس سے اس کے قریب کھڑے نہ ہوں، کوئی ہم پہ یہ تہمت نہ لگائے کہ یہ بھی بے حیائی کی مجلس میں کھڑا ہے۔ ملحدین اور بے دین اور دین دشمنوں کی مجلسوں میں نہ جائیں، ہم پہ کوئی گمان کرے گا کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ کچھ دیہاتی لوگ ہیں اور وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور وہ نو مسلم ہیں، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ذبح کرتے وقت یا نہیں، ہمارے لیے اس گوشت کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لو، کھاؤ۔ حالانکہ اگر جانور کے ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی، جان بوجھ کر چھوڑ دی گئی، پھر کھاتے وقت کوئی پڑھے بسم اللہ، وہ حلال نہیں ہوگا وہ گوشت۔ مطلب یہ تھا کہ بدگمانی نہ کرو، جب ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو سمجھو کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی، بدگمانی نہ کرو۔ ہاں اگر ایسے ملک میں تم رہتے ہو
جہاں جو یہود اور نصارہ کے ملک ہیں اور وہاں جانوروں کے ذبح کرنے کا نظام انہی کے پاس ہے، تو وہاں کا گوشت مت کھاؤ، وہاں سے درآمد کیا ہو گوشت مت کھاؤ، اس لیے کہ وہ اس پر بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اگر اپنے ملک کے اندر یقینی طور پر معلوم ہوا کہ یہ گوشت فلاں لوگوں کے پاس سے آتا ہے، جانور وہ ذبح کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ لیکن اگر عمومی طور پر مسلمان ہی جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت بیچتے ہیں، تو اس پر بدگمانی پھر جائز نہیں۔ تو آپس میں جھگڑوں کے اسباب، معاشرے کو بگاڑنے کے اسباب جو بیان ہو رہے تھے، ان میں سے آج چوتھا سبب بیان ہوا بدگمانی کا۔ آپس میں ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کرو۔ آخری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، گزشتہ جمعے کو تفصیل سے بات عرض کی تھی کہ اللہ کا گھر گرانا یہ ابرہہ کا کام ہے، ابرہہ کا کام، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کراچی کی مدینہ مسجد جو طارق روڈ پر واقع ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس نے حکم دیا کہ اس کو گرا دیا جائے اور یہاں پارک بنا دی جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جج صاحب کو یہ حکم دیتے وقت شرم بھی نہیں آئی۔ اگر مسلمان ہوتا تو اس کو شرم آتی، لگتا ہے کسی اور فرقے سے اس کا تعلق ہے۔ مقامی لوگ جو وہاں کے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہمیں پارک کی ضرورت نہیں، ہمیں مسجد کی ضرورت ہے۔ مقامی لوگ یہی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، گئے بھی ہوں گے وہاں۔ مقامی لوگوں کی یہی بات ہے کہ ہمیں پارک کی ضرورت نہیں، پارک ہمارے پاس ہے، ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، اور اس حکم کو واپس لیا جائے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں نہیں، میرا حکم واپس نہیں ہو سکتا، میرا حکم واپس نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کتنی غلط بات ہے۔ اللہ کا گھر مسجد گرایا جا سکتا ہے، مسجد گرائی جا سکتی ہے، لیکن میرا حکم واپس نہیں ہو سکتا۔ تیرا حکم جو ہے وہ کوئی مسجد کے برابر ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان ججوں کے پاس کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں، اور سارے مقدمے انہوں نے نمٹا دیے، سارے مقدمے نمٹا دیے۔ اب کوئی کام اور نہ رہا تو فیصلہ کر دیا کہ مسجد کو گرا دیا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک ایک عدالت میں ہزاروں مقدمے پڑے ہوتے ہیں، 40 سال سے مقدمے چل رہے ہوتے ہیں۔ جو مدعی اور مدعا علیہ ہوتے ہیں وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جج صاحبان فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا انصاف ہے، یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب قاضی کے سامنے مدعی مدعا علیہ پیش ہو جائے تو اسی وقت، اگلی تاریخ نہیں، اسی وقت مدعی سے کہا جائے گواہ پیش کرو۔ اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو جو مدعا علیہ ہے اس کو قسم دلائی جائے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، تاریخوں پر تاریخیں، 20 30 سال تاریخ۔ اب اگر یہ کہیں گے کہ یہ توہین عدالت ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے حکم دیا کہ مسجد کو گراؤ، اگر اس کو نہ گرایا جائے یا اس کی مخالفت کی جائے تو توہین عدالت ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کی آئین کی مخالفت کرنا غداری ہے۔ آئین پاکستان کی مخالفت کرنا غداری ہے، اور آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں خلاف شریعت کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان کے سارے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ مسجد گرانا جائز نہیں، یہ مسجد ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، تو گویا کہ مسجد گرانے کا فیصلہ خلاف شریعت ہوا، اور خلاف شریعت فیصلہ دے کر آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی اس نے۔ اور کسی نے مجھے کلپ سنائی، یہی جج جو آج چیف جسٹس ہے
ہندوؤں کا مندر جو گرا دیا گیا وہاں یہ خود پہنچا، یہی چیف جسٹس گلزار وہاں خود پہنچا اور کہا کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ جتنے بھی ہندوؤں کے مندر ہیں ان کی پراپرٹی ہے وہ سب ان کو واپس دی جائے. تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ہندوؤں کے مندروں کو بنانا چاہتا ہے اور مسجد کو گرانا چاہتا ہے. اگر یہ حکم واپس نہیں لیا تو ہم کہیں گے تو اللہ کا گھر برباد کرنا چاہتے ہے، اللہ تیرے گھر کو تباہ اور برباد کر دے، اللہ تیرے گھر کو اجاڑ دے، اللہ تجھے ایسے ذلیل اور رسوا کر دے کہ بعد والے جج بھی تجھ سے عبرت حاصل کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد